ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو رابل اکیڈمی انگلش. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک شارٹ اسٹوری دی سائتھ اس کی سمری شیئر کروں گی اینڈ دس اسٹوری از ریٹن بائی رے بریڈبری. سو لیٹس اسٹارٹ ود دی سمری. ڈیو ایرکسن, his wife Molly and two kids were traveling in their car. ڈریو ایرکسن جو کہ اس کا جو ہے وہ پروٹاگونسٹ ہے, اس کے مین کریکٹر ہے وہ ڈریو ایرکسن ہے. وہ, اس کی وائف مولی اور دو بچے, they were traveling in their car. وہ اپنی گاڑی میں جو تھے ٹریول کر رہے تھے, سفر کر رہے تھے. Suddenly their car stopped in front of a house and the gas was gone. اچانک ہی ان کی گاڑی کی جو گیس ہے وہ ختم ہو گئی and they stopped in front of a house. As they all were very hungry, so Drew went into the house in the hope of finding some food. Actually, وہ جو تمام فیملی تھی ان کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے, کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. اٹ سیمس, ایسے دکھائی دیتا ہے, بتایا تو نہیں ہے اسٹوری میں کہ وہ مطلب کچھ کام کے لیے شاید نکلے تھے یا خوراک کی یا کام کی تلاش میں نکلے تھے. چونکہ وہ بہت سارے جو ہے بہت ہنگری تھے, اس لیے ڈریو جو تھا وہ گھر کے اندر گیا اس امید پر کہ دیٹ ہی میں فائنڈ سم فوڈ فار ہز فیملی. There was a strange kind of silence there. جب وہ گھر میں گیا اور اندر چلا گیا کیونکہ دروازہ کھلا تھا تو اندر عجیب قسم کی خاموشی تھی. And he found an old man lying dead on his bed. اور اس کو پتہ چلا, اس نے اندر جا کے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ اپنے بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور وہ جو تھا ڈیڈ تھا, وہ جو ہے وہ مر گیا تھا. It seemed to Eric that the man already knew about his death as he were in his grave clothes. ایرک کو ایسا لگا کہ اس شخص کو پہلے سے جو ہے اپنے ڈیتھ کے بارے میں پتہ تھا. as he were in his grave clothes, کیونکہ وہ جو ہے اپنے گریو کے کپڑوں میں تھا, اپنی قبر کے کپڑوں میں تھا. جو ان کا جو ہے اپنا وہ ہوتا ہے بلیک اور وائٹ جو ہے وہ کپڑے تھے, وہ آلریڈی ان کپڑوں میں تھا کیونکہ شاید اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ he was going to die. He had a wheat stalk held tightly in his hands. اور وہ پڑا ہوا تھا وہاں پر and he was dead. اور اس کے ہاتھوں میں ایک ویٹ کا سٹاک تھا, جو گندم ہوتی ہے اس کا ایک لمبا سا سٹاک تھا, جو اس کی لمبی سی سٹیم ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے ہاتھ میں وہ مضبوطی سے تاما ہوا تھا. A scythe leaned against a wall near the bed. اب وہ اس کمرے کی لوکیشن ایسی ہے کہ بیڈ پر جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی, ساتھ میں ایک دیوار تھی, اس دیوار کے ساتھ ایک سائتھ جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی. وہ لینڈ تھی, مطلب وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھی, وہ اس کے ساتھ جھکی ہوئی تھی دیوار پر, دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک سائتھ جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی. سائتھ از ایکچولی کٹنگ ٹول. ایک کٹنگ ٹول ہوتا ہے جو اسے ہلکا سا پتلا سا مون شیپ کا ہوتا ہے, اس میں ایک ہینڈل ہوتا ہے, اس کو پکڑتے ہیں اور اسے یہ گراس وغیرہ جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے بیٹھ کر جو ہے اس سے گراس وغیرہ اور یہ پلانٹس وغیرہ کاٹتے ہیں. کٹنگ ٹول ہے یہ. ایرک نوٹس the words on the scythe. Who wields me wields the word. ایرک نے اس سائتھ پر یہ ورڈز نوٹ کیے, اس نے دیکھے اس سائتھ پر ورڈز لکھے ہوئے تھے اور وہ ورڈز یہ تھے Who wields me, وہ جو مجھے یوز کرے گا, wields the word, وہ دنیا کو ہینڈل کرے گا. ویلز ایکچولی مطلب ہوتا ہے کسی بھی ٹول کو, اسپیشلی کسی ٹول کو بہت اچھے طریقے سے افیکٹولی طریقے سے یوز کرنے کا. وہ جو مجھے ہینڈل کرے گا افیکٹولی, وہ دنیا کو ہینڈل کرے گا in a good way. The old man left a letter in which he bequeathed his house, his wheat field, his scythe and his task to the person who read it. بوڑھے شخص نے ایک لیٹر بھی ادھر چھوڑا ہوا تھا, a piece of paper, اور جب ایرک نے وہ پڑھا تو اس شخص نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ بیکویت کا مطلب ہے اس نے دے دیا ہے, اس نے حوالے کر دیا ہے. کیا کچھ اس کا گھر, اس کے جو ہے گندم کی فیلڈ جو ادھر ہی تھی, his scythe, اپنی سائتھ دے دی, and his task, اور اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں اپنا کام بھی حوالے کر کے جا رہا ہوں, to the person, اس شخص کو, who read it, جو اس کو پڑھتا ہے, جو اس کو پڑھ لے گا اس لیٹر کو, یہ اسی کے لیے ہے. It contained his name and signature. اس میں جو ہے اس لیٹر پر اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا, اپنی سگنیچر بھی جو ہے اس نے اس پر کی ہوئی تھی. They buried the old man on the hills. پھر اس کی فیملی بھی آئی اور انہوں نے کیا کیا کہ اولڈ مین کو جو ہے
पहाड़ों के ऊपर दफन कर दिया एंड स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस वेयर दे हैड प्लेंटी टू ईट, और उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, वो उस घर में रहने लगे जहाँ पर खाने को बहुत कुछ था। दे कुड नॉट बिलीव देयर गुड लक, वो बहुत खुश थे, उनको यकीन नहीं आया अपनी गुड लक पर। ऑन द 4th day of their arrival, एरिक स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड, कुछ दिन तो वो घर की सेटिंग में लगे रहे। 4th डे पर एरिक ने जो है फील्ड में काम करना शुरू किया, वहीं पर जो है उसके फार्म था, उसके घर के साथ ही जो है एक फील्ड था गंदम का, और वो उसमें काम करना शुरू हो गया। ही कट द राइप वीट विद द साइथ, उसने क्या किया कि वो जो है जो वीट जो है वो पक चुकी थी, जो राइप हो चुकी थी, वो उसने उसी साइथ के साथ ले जाकर उसको काटना शुरू किया। ही फेल्ट दैट द वीट वाज नॉट लाइक ऑर्डिनरी वीट, फिर उसको महसूस हुआ जब वो काट रहा था कि वो वीट आम वीट की तरह नहीं थी। इट ग्रू इन क्लस्टर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड स्टार्टेड फ्रेश ग्रोथ एज सुन एज इट वाज कट, वो जो वीट थी वो क्लस्टर्स में उगती थी, ग्रुप्स में उगती थी, और वो सारे क्लस्टर जो है वो एक दूसरे से दूर होते थे, जबकि आम वीट जो है वो ऐसा नहीं करती है। इट ग्रू इन क्लस्टर्स, वो ग्रुप्स में होती थी, ग्रो होती थी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर, एंड स्टार्टेड फ्रेश ग्रोथ एज सून एज इट वॉज कट, और एरिक ने नोटिस किया कि जब वो उनको कट करता था फ़ौरन ही जो है आहिस्ता आहिस्ता उससे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती थी। मतलब एक दिन वो काटता था, उसकी रूट्स जो है तभी वो उसको नज़र आती थी, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी सीड्स और वाटर, खुद ब खुद उगना शुरू हो जाती थी। He found that the field was very big, और उसने ये देखा कि वो फील्ड बहुत बड़ा है, and it needed to be cut daily, उसको ये भी एहसास हुआ कि उसको रोज़ काम करना होगा। He worked in a pattern daily so as to cut the ripe stalks only, फिर जो है रोज़ाना वो एक ख़ास पैटर्न में काम करने लगा, उसने अपनी तरतीब बना ली, ऑर्डर बना लिया, और वो सिर्फ वही स्टॉक जो है वो काटता था जो पकी हुई होती थी। When he grew tired of his routine and took a few days break in his work, he felt a strong urge to work with the scythe. फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो अपनी रूटीन से बहुत थक गया इस कटिंग के काम से, क्योंकि वो जो वीट फील्ड थी वो उसको आराम नहीं करने देती थी, उसको रोज़ रोज़ काम करना पड़ता था। वो बहुत थक गया और उसने सोचा कि मैं कुछ दिन जो है ये कटिंग ना करूँ, उसने कुछ दिन ब्रेक लिया। फिर क्या हुआ, ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू वर्क विद द साइथ, लेकिन उसको फील हुआ, एक अर्ज थी, एक हंगर थी, उसके अंदर एक नीड थी, और उसके हाथ जो थे वो खुद ब खुद जो है वो साइथ की तरफ जाते थे और वो काम करना चाहता था। ही कुड नॉट स्टॉप वर्किंग, और वो जो है काम करना स्टॉप कर ही नहीं पाया। He somehow felt that his work was very important and he took it serious, और उसको अंदर ही अंदर किसी तरह ये एहसास होने लगा कि उसका ये काम बहुत ज़्यादा अहम है और वो उसको रोकना नहीं चाहिए, और वो इस काम को बहुत सीरियसली लेता था। He kept thinking about the mystery while working, इसी तरह कई दिन गुजर गए और वो जो है काम करता रहा, लेकिन साथ साथ में इस मिस्ट्री के बारे में, इस राज के बारे में सोचता रहा कि गंदम ऐसे क्यों है। Then one day he had a strange feeling while cutting the wheat. फिर काफ़ी अरसे के बाद जब वो ये रूटीन जारी रखे रहा, एक दिन जब वो वीट को कट कर रहा था तो उसको अजीब सी फीलिंग्स हुई। He heard strange voices and felt sure that people die with the cutting of the wheat. जब वो काट रहा था उसको अजीब सी आवाज़ें आईं और उसको यकीन हो गया कि जब वो वीट काटता है तो लोग उससे मरते हैं। He cut a stalk of wheat and felt that he had killed his mother. फिर उसने वीट की जब एक स्टॉक, एक ख़ास जो है एक स्टेम काटी थी, एक वीट का जो है वो लंबा सा जो स्टेम था, जब उसने वो काटा उसको महसूस हुआ जैसे उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। He was horrified, वो बहुत ज़्यादा डर गया and wanted to leave the farm forever, but his wife did not agree. उस लम्हे वो फार्म से निकला और उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई और उसने चाहा कि मैं इस फार्म को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँ और वो वहाँ से चले जाए, बट हिज वाइफ डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी बीवी इस बात पर राज़ी नहीं हुई। ऑफ कोर्स क्योंकि उनको वहाँ पर खाने को था, रहने को घर था, उसकी बीवी जो है उसने उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और वो वहाँ जाने से तैयार नहीं हुई है। After a few days he got a letter announcing the death of his mother. फिर उसको लगा कि उसका जो ख्याल था वो बिल्कुल ठीक था। कुछ दिनों के बाद उसको एक लेटर मिला जिसमें जो है उसको बताया गया था कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। Then he solved the mystery of the old man's death. और फिर सोच कर उसने जो है इस बूढ़े शख्स की मौत का राज, उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। When the old man had cut his own stalk of life, he put on his grave clothes and waited for his death on his bed, holding his stalk in his hands. उसको एहसास हुआ, उसको महसूस हुआ कि जिस तरह उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया है
کہ ویٹ کے کٹنگ سے لوگ مرتے ہیں، اسی طرح اس شخص کو بھی پتہ یقیناً چل گیا ہوگا۔ اور جب اس شخص کو پتہ چلا کہ اس نے اپنی زندگی کا سٹاک کاٹ لیا ہے، اپنی زندگی کا ویٹ کاٹ لیا ہے، تو اس نے اپنی موت کے کپڑے پہنے، قبر میں جانے کے کپڑے پہنے اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، اور اس نے وہ سٹاک اپنے ہاتھ میں پکڑ لی جو اس نے خود کاٹی تھی۔ After that, Eric accepted his work. اس سب کے بعد ایرک سوچنے لگا اور پھر اس نے اپنے کام کو ایکسیپٹ کر لیا۔ He worked daily, cutting only the ripe wheat. لیکن بہرحال وہ بہت احتیاط کرتا تھا، وہ روز کام کرتا تھا۔ اس کو احساس ہوا کہ اس کی کٹنگ سے جو ہے لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور وہ صرف رائپ ویٹ کو جو ہے وہ کاٹنے لگا اور فریش کو اور ینگ ویٹ کو وہ نہیں کاٹتا تھا۔ One day when he was about to cut some stalks of wheat, he realized that they belonged to his wife and kids. ایک دن جب وہ کچھ stalks of wheat کاٹ رہا تھا، اسے اچانک محسوس ہوا کہ یہ stalks of wheat جو تھی یہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے تھے۔ Then he walked away from them so as not to take their life. پھر وہ بہت خیال کرنے لگا اور وہ ان stalks سے دور دور کام کرنے لگا تاکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے stalk کو نہ کاٹیں، تاکہ ان کی زندگی ختم نہ ہو۔ That night اور اسی رات he found his family strange and inactive. اس کو لگا کہ اس کی فیملی کچھ عجیب سی تھی اور inactive تھی۔ They all slept early and deep. وہ حیران ہوا کہ وہ سارے کے سارے اس کے جو ہے بچے، 2 بچے اور اس کی بیوی جو تھی وہ بہت جلدی سو گئے اور بہت گہری نیند سوئے۔ At midnight he felt a strong urge to work in the fields. پھر آدھی رات کو جب وہ اپنے ہاؤس کے اندر تھا اس کو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جائے اور فیلڈز میں کام کرے۔ When he was cutting the wheat, آدھی رات کو وہ نکلا فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، اور جب ویٹ کی کٹنگ کر رہا تھا a fire broke out in the house. اس گھر میں آگ لگ گئی۔ He tried to save his family. اس نے اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کی۔ His wife and kids were sleeping soundly in the middle of flames. اور جب وہ گیا اور ہر ایک کو چیک کیا اس شولوں کے اندر جو کہ بہت اونچے اونچے شولے تھے، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے بہت سکون سے سو رہے تھے ان شولوں کے درمیان میں، فلیمز کے درمیان میں۔ He could not wake them up. اور وہ ان کو جگا نہ سکا، کہ اس نے کوشش بہت کی۔ He moved them out of fire. پھر وہ ان کو آگ سے اٹھا کے باہر لے گیا۔ They were neither living nor dead. نہ ہی تو وہ زندہ تھے اور نہ ہی جو تھے وہ مرے ہوئے تھے، وہ زندہ تھے لیکن وہ سو رہے تھے۔ وہ ایسی گہری نیند سو رہے تھے کہ شعلے بھی، آگ بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور وہ ان کو جگا نہ سکا۔ He understood the mystery. اس کو اس مسٹری کی سمجھ آ گئی۔ Their lives were supposed to end with that fire, but he kept them alive by not cutting the wheat. ایکچولی جب وہ ان کے سٹاک کو کاٹنے والا تھا وہ ان کی موت کا وقت تھا، کیونکہ وہ جو ہے ان کی باری تھی، ان کے ڈیتھ کی، ان کا موت کا وقت آ گیا تھا، لیکن اس نے ان کے سٹاکس کو نہیں کاٹا کیونکہ ظاہر وہ اس کی فیملی تھی، وہ ان کو کاٹ نہ سکا۔ اسی لیے وہ زندہ تو تھے لیکن وہ زندہ بھی نہیں تھے کیونکہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ Their lives were supposed to end with that fire, but he kept them alive by not cutting the wheat. Actually اس دن جب ان کی جو ہے سٹاک کی کٹنگ کٹانا آ گئی تھی، ان کی باری آ گئی تھی، ان کی زندگی پوری ہو چکی تھی اور ان کی موت کا وقت آ چکا تھا، لیکن وہ ان کی فیملی تھی، وہ ان کی سٹاکس کو، ان کی ویٹ سٹاکس کو کاٹ نہ سکا، تو اس نے ان کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے ان کو زندہ تو چھوڑ دیا، وہ زندہ تو تھے لیکن ان کی زندگی بھی پوری ہو چکی تھی اور اب وہ کبھی جاگ نہیں پاتے تھے۔ اس کو احساس ہو گئے، اس کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ Their lives were supposed to end with that fire. وہ آگ اسی لیے لگی تھی کہ ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ But he kept them alive. لیکن اس نے ان کو زندہ رکھا تھا by not cutting the wheat. ویٹ کو نہ کاٹ کر۔ They were waiting their death. لیکن وہ زندہ بھی تو نہیں تھے۔ They were waiting for their death. وہ اپنی موت کے انتظار میں تھے۔ He felt that he did not work. Thousands of people waited for their death in misery. پھر اس کو محسوس ہوا کہ جب وہ کام نہیں کرتا تھا، ہزاروں لوگ اسی طرح پڑے پڑے اپنی موت کا انتظار کرتے تھے، بہت سارے بیمار، بہت سارے جو ہے اپنے ڈیتھ بیڈ پر، بہت سارے لوگ کوماس میں ہوتے تھے شاید، اور اپنی موت کا انتظار کرتے تھے۔ جب وہ کام نہیں کرتا تھا تو کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی۔ With a deep pain and anger, he went into the fields and cut the wheat stalks of his family with a loud scream. بہت درد کے ساتھ اور بہت غصے کے ساتھ، کیونکہ اس کو یہ مشکل کام کرنا تھا۔ وہ فیلڈز میں گیا and cut the wheat stalks of his family. اپنی فیملی کے سٹاک ایک ایک کر کے کاٹنے لگا with a loud scream. بہت زیادہ جو ہے ایک شدید چیخ کے ساتھ۔ Then he felt wild. اور جب جو ہے اس نے اپنی فیملی کی
وہ ویٹ سٹاکس کاٹ ڈالی. اس کو پتہ چلا کہ سوتے سوتے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کو بہت وہ وائلڈ فیل کرنے لگا, وہ وحشی فیل, جنگلی فیل کرنے لگا. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو کٹ وداؤٹ کیئرنگ اف دا ویٹ واز رائپ اور گرین. غصے میں زور زور سے کاٹنے لگا, جلدی جلدی کاٹنے لگا. جو بھی اس کی جو ہے سائٹ کے سامنے آتا تھا وہ اس ویٹ کو کاٹنے لگا, یہ دیکھے بغیر کہ وہ جو ہے رائپ تھی یا گرین تھی. ہی کٹ فرینٹیکلی ان لارج کوانٹیٹیز, وہ زیادہ مقدار میں پاگلوں کی طرح کاٹنے لگا. اینڈ دا ورلڈ سفرڈ, اور دنیا نے بہت نقصان اٹھایا. پیپل ڈائڈ ان وارس, فائر ایرپشن اینڈ بامب اٹیکس. لوگ مرنے لگے جنگوں میں. ظاہری بات ہے اتنی زیادہ تعداد میں جب وہ کاٹ رہا تھا ویٹ, اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی تھی, اور وہ بھی اس طرح ڈیتھس تھی کہ جو جوان تھے, جو ینگ سٹاکس تھے, جو رائپ سٹاکس تھے, وہ تمام تو بے موت جو ہے لوگ مر رہے تھے. وہ ایسے ہی مرتے تھے کہ دنیا میں جنگیں چھڑ گئیں, فائر ایرپشنز ہوئے, آگ لگیں, اینڈ بامب اٹیکس, اور بامب اٹیکس ہوئے, اور لوگ بہت بڑی تعداد میں, چھوٹے بچے, جوان, بوڑھے, عورتیں, مرد, سب مرنے لگے. دا ورلڈ ٹریمبلڈ, اور دنیا لرزنے لگی اس کے غم اور اس کے درد کی وجہ سے. اینڈ ہی ورکڈ آن کنٹینیوسلی فار ایئرس, اور وہ اسٹاپ نہ ہوا, اس کا غصہ ختم نہیں ہوا, اور کئی سالوں تک وہ ایسے ہی کام کرتا رہا. انڈر دا پین آف کلنگ ہز اون فیملی, اس درد سے کہ اس نے اپنی فیملی کو خود مارا تھا. سلیشنگ اینڈ چاپنگ دا گرین ویٹ انسٹیڈ آف دا رائپ. یہ جو میں نے انورٹڈ کامرز میں بند کیا ہے, یہ پارٹ آف دا سینٹینس, یہ میں نے جو ہے ٹیکسٹ سے لیا ہوا ہے, جو ریڈ بریڈ نے لکھا ہے, اور اس کے لاسٹ ہی سینٹینس ہے. وہ کیا کر رہا تھا؟ سلیشنگ اینڈ چاپنگ دا گرین ویٹ, وہ گرین ویٹ کو جو ہے چاپ کر رہا تھا, سلیش کاٹ رہا تھا گرین ویٹ کو, انسٹیڈ آف دا رائپ, رائپ کے بجائے. جو رائپ ہو جاتے تھے وہ گولڈن ہو جاتے تھے, جو گرین تھے وہ فریش تھے, مطلب وہ جوان لوگوں کو قتل کرنے لگا. انسٹیڈ آف دا رائپ, انسٹیڈ آف دا اولڈ پیپل, یا وہ لوگ جن کی موت جو ہے ان کی موت کا وقت آ چکا تھا, ان کے بجائے وہ گرین ویٹ کو کاٹنے لگا اپنے غصے میں, اپنے درد میں. اور دیٹ واز دا اینڈ آف دا اسٹوری. اور یہ جو ہے کچھ آخر میں جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دس از اباؤٹ دا ماڈرن ٹائمس, کہ جب جنگیں چھڑ گئیں, اور جب جو ہے بامبس اٹیکس ہونے لگے, جب جو ہے بہت زیادہ جو ہے شاید کلائمیٹ چینج ہونے لگا, اور آگ لگنے لگی, فائر ایرپشنز ہونے لگے, جب دنیا خراب ہونے لگی, تو وہ اس لیے تھا کہ اس شخص کو جو ہے اس کو ایک طرح سے کمپیئر کیا گیا ہے کہ پہلے سب ٹھیک تھا, پہلے وہ ترتیب سے کام کرتا تھا, لیکن اس درد کے بعد جو اس پہ وہ تکلیف گزری, وہ اس طرح بیہیو کرنے لگا, اور لوگ اس طرح مرنے لگے. دس از اے کائنڈ آف اے میٹافر, کہ لوگ اس طرح مرنے لگے جیسے کوئی جو ہے غصے میں آ کر جو ہے ان کو کاٹے جا رہا ہے, انسانوں کو جو ہے وہ کاٹ رہا ہے اور قتل کر رہا ہے زیادہ کوانٹٹی میں, یہ دیکھے بغیر کہ وہ بچے ہیں, جوان ہیں یا بوڑھے ہیں. So that was the end of the story. Hopefully یہ کلیئر ہوئی ہوگی. Thank you for watching the video.